BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاک افغان سرحد 2 روز کے لیے کھول دی گئی. دونوں جانب کئی روز سے پھنسے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، لیکن سرحد کی بندش سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ عراقی افواج کی مغربی موصل میں شہر کے قدیم حصے کی جانب پیش قدمی، گولہ باری سے بچنے کے لیے مزید خاندانوں کی نقل مکانی. اور کیا دہشت گردی سے لگنے والے زخموں کو کینوس پر سمویا جا سکتا ہے؟ کئی دنوں کی بندش کے بعد آج پاکستان نے عارضی طور پر پاکستان افغانستان سرحد 2 دن کے لیے کھول دی ہے. پاک افغان سرحد پر تورخم کے مقام پر آج ہزاروں افراد پہنچے، جن میں سے سہ پہر تک صرف 2300 افراد ہی سرحد عبور کر پائے. ایک اندازے کے مطابق سرحد کی بندش سے 25,000 افراد پاکستان میں پھنس گئے تھے. ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جو علاج کے لیے پشاور اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کا سفر کر رہے تھے. حال ہی میں لاہور اور سہون میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد پاک افغان سرحد 17 فروری کو بند کر دی گئی تھی. ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان آج تورخم بارڈر پر موجود تھے. یہ افغان اب اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. پاک افغان سرحد پر یہ گیٹ 19 دن کی بندش کے بعد آج کھول دیا گیا ہے، اور اس وقت یہاں سے یہ جانے والے اپنے ساتھ پاسپورٹ اور ویزا دکھا کر افغانستان کی جانب داخل ہو رہے ہیں، جبکہ افغانستان کی جانب سے وہ افغان جن کے پاس پاسپورٹ یا ویزا نہیں ہے انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. صرف وہ پاکستانی جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے وہی پاکستان کے اندر داخل ہو سکتی ہیں. انہی میں سے ہمارے ساتھ ایک یہاں پر افغان موجود ہیں جنہوں نے 19 دن یہاں پر ایک مسجد میں گزارے. تو ان سے ہم معلومات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دن کیسے گزارے. تو یہ دن ہم نے بہت اچھے گزارے اور ہمارے ساتھ مقامی شنواری قبیلے نے بہت اچھا سلوک کیا. ہمیں خوراک دی گئی اور دوائی اور خرچہ تک مہیا کیا گیا. اس طرح کے اور بھی افغان ہیں جنہوں نے اپنے یہ دن یہاں پر سڑک کے کنارے یا مسجدوں میں گزارے ہیں، اور یا انہوں نے یہاں پر ہوٹل میں جگہ لی اور وہاں پر وقت گزارا. دلته سم مجبوریت په افغانستان منګه لرو که دلته یو کنه یو طرف کندوز د حالت دی او بل طرف کا حالات. ہم مجبوری کے عالم میں یہاں ہیں. قندوز سمیت تمام افغانستان میں حالات مختوش ہیں. پاکستان کو ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں ہم نے 40 سال گزارے. ہم بچے تھے اور اب بوڑھے ہو گئے، لیکن اب مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں. افغانستان سے واپس پاکستان آنے والوں کو اب تک اجازت نہیں دی جا رہی. صرف وہ پاکستانی جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے انہیں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، لنڈی کوتل، تورخم. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین. زاہد صاحب، سیربین میں خوش آمدید. افغان سرحد کی جو یہ بندش ہے، اس کا تعلق پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان سے ہے یا پھر سفارتکاری سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں ہی ہے، کیونکہ جو پابندی لگی ہے اس کا ایک تو وجہ صاف ہے کہ یہاں پہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں پچھلے دنوں بڑھی ہیں، تو اس کے جتنے بھی جو ہے رسپانسبلٹی کلیم کی گئی ان لوگوں کی طرف جو کہ افغانستان میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، وہ دہشت گرد، خاص طور پہ جمعیت الاحرار سے جن کا تعلق ہے یا تحریک طالبان پاکستان سے. تو ایک تو وجہ اس کی یہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک سفارتی بھی اور سیاسی مسئلہ بھی موجود ہے. کافی عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پہ سرحد بند کی گئی تھی. اور اس میں لگتا یہی ہے کہ جو ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ افغان حکومت میں دباؤ ڈالا جا سکے کہ یا تو وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے وہاں پناہ لی ہے، یا جو ہے پھر ان کو جو ہے پاکستان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے کہ نہیں زاہد صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں، تو لیکن کیا واقعی کوئی فرق پڑا ہے سرحد کی اس بندش سے، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہوں یا پھر سفارتکاری ہوں؟ دیکھیں، اس میں جو ہے اس جو سرحد کی پابندی جو خاص طور پر تورخم یا چمن کی طرف ہے جو کہ آپ کے فارمل بارڈرز ہیں، اس میں جو بند ہوا ہے تو اس سے بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ جو ان راستوں سے نہیں آتے ہیں. وہ ان راستوں سے آتے ہیں جہاں سے جو ہے کوئی اس قسم کا کنٹرول نہیں ہے یا بارڈر مینجمنٹ نہیں ہے. اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے وہ ایک پورس بارڈر ہے، 1500 مائل لمبی ہے،
تو وہاں سے جو ہے دہشت گردوں کو داخل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سوائے اس چیز کے جو ہے اس قسم کی پابندی لگانے سے جو ہے سوائے کہ جو ہے وہ تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں. اور اس کی ایک اور چیز بھی ہے کہ عوام میں اس کا اثر بہت ہی خراب پڑتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ افغانستان سے آتے ہیں, یہاں پہ علاج کے غرض سے آتے ہیں, تجارت کے غرض سے آتے ہیں, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ جو ہے 4 دہائیوں سے یہاں پہ رہتے ہوئے آئے ہیں. تو اس کا جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کا منفی اثر زیادہ پڑتا ہے منفی. جی جیسا کہ آپ نے کہا منفی اثر پڑتا ہے, لیکن زاہد صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک آپریشن رد الفساد کا سوال ہے, اس کے نتائج کے بارے میں ابھی بات کرنا تو قبل از وقت ہوگا, لیکن اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان پر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں یہ کارروائی تو میرے خیال جو پہلی جتنی بھی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں جس کو کہا جاتا ہے انٹیلیجنس بیس, میرے خیال اس میں سب سے زیادہ شدید جو ہے اب کارروائی ہو رہی ہیں. لیکن وہی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے یہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ کافی عرصہ خاموش ہونے کے بعد ری گروپ ہو رہے ہیں, اور وہ جو ہے میرے خیال یہ کہ پھر ایک لگتا یہی ہے کہ ایک بڑا چیلنج موجود ہے. اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں تو اس میں تو لگتا یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں, دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں گے اس کا اثر کیا پڑتا ہے, کیونکہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو کیمپین ہے اس کا صرف اس کا جو ہے طریقہ کار صرف طاقت کے زور سے نہیں ہوتا ہے. جب تک اور کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں جس میں یہ کہ جو سورسز ہیں ایکسٹریمزم کے اس پہ جو ہے پابندی نہیں لگتی ہے, اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی ہے. اسلام آباد سے زاہد حسین صاحب, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا اس لیے آپ سے بات ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا کے صفحے پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ولی ماجدی قندھار سے لکھتے ہیں, بند رہنے سے کچھ زیادہ فرق تو نہیں پڑا بلکہ کچھ چیزیں سستی ہو گئیں. جب بھی پاکستان کا دروازہ کھلتا ہے تو جنگ اور دام دونوں بڑھ جاتے ہیں. سید خادم حسین مالاکنڈ سے لکھتے ہیں, یہ بارڈر 40 سال سے کھلا ہوا تھا تو کیا فائدہ ہوا, الٹا نقصان ہی ہوا. اب اس بارڈر کو مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے کیونکہ پاکستانی پاکستان کے ہیں اور افغان افغانستان کے ہیں. اور فاروق ایوان راولپنڈی سے لکھتے ہیں, پاکستانی اور افغان عوام کے صدیوں پرانے رشتے ہیں. افغانستان کا دنیا سے تجارت کا آسان راستہ پاکستان ہی ہے, باقی سارے راستے طویل اور زیادہ لاگت والے ہیں. اور اب کچھ دیگر عالمی خبروں پر ایک نظر. عراقی فوج نے شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائی کے دوران موصل میں حکومت کے مرکزی دفاتر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. یہ پیش قدمی اس گنجان آباد قدیم شہر پر حملے کا راستہ کھول سکتی ہے جہاں اب بھی بہت سے شدت پسند موجود ہیں. کارروائی کے آغاز کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر موصل سے ہزاروں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں. رامی روحائم کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر. موصل کے لوگوں کو عراقی افواج اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے خلاف جنگ کے ایک اور راؤنڈ سے گزرنا پڑ رہا ہے. شہر میں ابھی بھی بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کچھ یہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے ہیں. مغربی موصل سے درجنوں کی تعداد میں ایسے لوگ آ رہے ہیں. ایک کے بعد ایک بس متاثرین کو یہاں لا رہی ہے. دولت اسلامیہ والے ہم پر گولیاں چلا رہے تھے, زیادہ تر عورتیں ہلاک ہو گئیں. ہم سب بھاگ رہے تھے. جب تک ہم فوج کے پاس نہیں پہنچے تب تک مورٹر گولے ہم پر فائر ہوتے رہے. بہت سے متاثرین فوج کی مدد کے شکر گزار ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج کی شیلنگ کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو گئے. تقریباً سارے لوگ حفاظتی کیمپوں تک پہنچنے کے لیے میدان جنگ سے گزر کر ان بسوں تک پہنچے. ایک لمبے اور پرخطر سفر کے بعد گولیوں اور مارٹر بموں سے بچ کر یہ یہاں تک پہنچے ہیں. یہاں متاثرین کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر حکام بھی پریشان ہیں. وہ اپنی زندگی بچا کر نکل تو آئے ہیں, لیکن ان کی تکلیف ابھی بھی کم نہیں ہوئی. یہ کیمپ اب تقریباً بھر چکا ہے اور نئے آنے والے متاثرین کو دوسری بسوں میں سوار کر کے کہیں اور لے جایا جا رہا ہے, بے گھر در بدر ایک نئے ٹھکانے کی تلاش میں. رامی روحائم کی رپورٹ. بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ شام میں جنگ سے لاکھوں بچے شدید پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ اس جنگ سے متاثر ہونے والے بچوں کا اگر فوری علاج نہیں کیا گیا تو ایک پوری نسل اس سے متاثر ہوگی اور اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوں گے. شمالی کوریا کی ملک میں موجود ملیشیائی باشندوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی کے بعد ملیشیا نے بھی جوابی اقدام کے طور پر ملک میں موجود شمالی کوریائی افراد پر یہی پابندی لگا دی ہے. شمالی کوریا کے سربراہ کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کی ملیشیا میں ہلاکت کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے.
امریکی فوج کے مطابق جنوبی کوریا میں میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ کی تنصیب کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور یہ نظام شمالی کوریا کی جانب سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ چین اس پیش رفت پر بہت برہم ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا دفاع کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری آپریشن رد الفساد میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اداکار سنجے دت کو اپنی بیٹی کی فلموں میں آنے پر اعتراض سے متعلق خبر، اور امریکہ میں خواتین فوجی اہلکاروں کی برہنہ تصاویر آن لائن جاری کرنے کی تحقیقات، یہ خبریں بہت بڑھی جا رہی ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا امریکہ کے شہر بالٹیمور کے یہ کون سے باسی ہیں جن کے لیے امریکہ اب خوشحالی کی علامت نہیں رہا، اور دہشت گردی جسموں کے علاوہ ذہنوں پر بھی زخم لگاتی ہے، لیکن کیا مصوری انہیں منجمد کر سکتی ہے؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی صدارت سنبھالے 6 ہفتے ہونے کو ہیں۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی پہلی تقریر میں منشیات، جرائم اور غربت کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر قابو پانے کا وعدہ کیا تھا۔ BBC کی ایک ٹیم نے بالٹیمور شہر کا دورہ کیا ہے جہاں تقریباً 1/4 آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ٹرمپ کے لیے اپنے اس وعدے پر عمل کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ این پینل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمالہ جعفری۔ یہ جیکسن ہے جو کہ دنیا کے امیر ترین ملک کا شہری ہے، اس کے باوجود خیرات میں ملے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس کے والدین بے روزگار ہیں، ان کے پاس اپنا مکان نہیں، اور وہ ہر صبح خیراتی ادارے مینو ہاؤس آتے ہیں جہاں بالٹیمور کے غریب لوگ کچھ کھانا، حرارت اور محبت حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ گو کہ آج کل بالٹیمور تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تاہم شہر کے اکثر حصوں کو دیکھ کر یہ تاثر بالکل نہیں ملتا۔ یہاں اسلحے کے زور پر جرائم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ برس یہاں شکاگو سے بھی زیادہ تشدد ہوا، مقامی جرائم پیشہ افراد کی لڑائی کے باعث۔ مارکس الساپ یہاں 40 برس سے مکانوں کی مرمت کا کام کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ 2-3 نسلوں سے اسی طرح رہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حالات کیسے تبدیل ہوں گے۔ اور بلاک کے آخری مکان میں مقیم سٹیورٹ خاندان کی 3 نسلوں کو دیکھ کر مایوسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کئی ماہ سے انہوں نے بل اور کرائے کی ادائیگی نہیں کی، کیونکہ وہ روزانہ $30 آمدنی پر گزارا کر رہے ہیں۔ کئی بار انہیں مکانوں سے نکالا جا چکا ہے، اور وہ بالٹیمور کے متروک گھروں میں رہائش پذیر رہے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے کہ اس سخت سردی میں ہمیں دن بھر کمبل اوڑھے رکھنے پڑتے ہیں، اور ہم بستروں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے کیونکہ گھر میں ہیٹنگ کا کوئی انتظام نہیں۔ مجھے بوبی کو اتنی مشکلات میں گھرا دیکھ کر بہت اذیت ہوتی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اب امریکہ بہتر مستقبل کے موقع دینے والا ملک نہیں رہا۔ امید کی جگہ مایوسی نے لے لی ہے، اور وہ بچے جو خیرات کے کپڑے پہن کر بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے امکانات سے بھرپور امریکہ کا خواب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ غالباً نئے صدر کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ این پینل کی رپورٹ۔ بم دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات انسانی ذہن پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں لاہور کے مقامی فنکار محمود حیات نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا جہاں نوجوان نسل کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی سوچوں، فکروں اور پریشانیوں کو کینوس پر اتار کر ان منفی اثرات سے پیچھا چھڑا سکیں۔ کیسا رہا یہ تجربہ اور ان نوجوان آرٹسٹس نے کیا تخلیقات بنائی، یہی جاننے کے لیے ہماری نامہ نگار حنا سعید نے ان سے ملاقات کی۔ میرا نام محمود حیات ہے، میں جی NCA کا گریجویٹ ہوں۔ تقریباً 6-7 سال سے میں بچوں کو ڈرائنگ اور پینٹنگ سکھا رہا ہوں اپنے پرائیویٹ اسٹوڈیو میں۔ اس ورکشاپ کو جی میں نے اس لیے آرگنائز کیا بیکاز ہمارے آس پاس سوسائڈ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے بچوں کے اوپر۔ دے آل ہیو لو اسٹیم، ان کی ہوپس بہت لو ہو گئی نہیں ہیں۔ تو میری یہ جو ایکسرسائز ہے اور میں جو ادھر پریکٹس کراتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، وہ اس لیے کراتا ہوں کہ وہ جو بچے آ جاتے ہیں پروفیشنلز اینی ایج گروپ،
وہ ادھر آ کے میرے ساتھ ڈرائنگ سیکھتے ہیں, میں ان کو اسکل سکھاتا ہوں. میری جو پش ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو سیدھے راستے پہ ان کو ہیلپ کروں, میں ان کی جو نیگیٹو فیلنگز ہیں میں ان کو پازیٹیو میں لا کے اینڈ فرام دیٹ دے پروڈیوس بیوٹیفل آرٹ ورکس آن پیپر. میرا نام میمونہ ایاز ہے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں آرٹ کی. آج کل کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں کہ ہم لوگ ایک ہوتا ہے نا کہ آرٹ کے لحاظ سے تو ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں زیادہ, اور اپنا میسج اسی کے ذریعے دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے ایک گل بنائی ہے اور ساتھ برڈز بنائے ہیں. برڈز ہوتے ہیں امن کا نشان ہوتے ہیں, جیسے کہ پیس کا ہے, تو ڈو ہے ایک, تو اس کے ذریعے ہم لوگ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کچھ امن ہو یا تھوڑا سا اسٹریس کم ہو. ظاہر ہے جو حالات ہیں نا آج کل جو چل رہا ہے اس لحاظ سے تو ہمیں میسج دینا چاہیے, وہ آرٹ کے تھرو ہی ہم لوگ دیتے ہیں. ضروری نہیں ہر بات لکھی جائے, ہم لوگ پینٹ کر کے دے دیتے ہیں ایز اے آرٹسٹ. میرا نام منادی احمد ہے, میں اس ٹائم بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں ویژول آرٹس کا. یہ میں نے کالے رنگ میں پینٹ کیا ہے اس کو, کیونکہ میرے خیال میں جو طاقتیں سارا کچھ کرا رہی ہیں وہ دے آر ناٹ وائٹ, وہ سفید نہیں ہیں, وہ کالی ہیں. اور یہاں پہ میں نے 2 کوے دکھائے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ عقل مند ایک طرح سے ہوتے ہیں, اور وہ دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو یا دوسروں کے کھانے کے اوپر جھپٹتے ہیں. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں $1 کا نوٹ ہے, جو میرے حساب سے اس ملک میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیسے کے وجہ سے ہو رہا ہے, اور لوگ پیسے کی خاطر تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور وہ اس ٹیلنٹ کو صرف ڈھونڈنا اور اندر سے نکالنا اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک. آج کی ورکشاپ بہت کامیاب ہوئی اور اسٹوڈنٹس یہاں سے ڈی اسٹریس ہو کے گئے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈھونڈے جس سے وہ ڈی اسٹریس ہو سکیں اور اپنی نیگیٹو انرجیز چینلائز کریں, تاکہ جو بھی موجودہ حالات ہیں آج کل ہمارے ملک میں وہ ان کے اوپر حاوی مت ہوں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے.